امام حسن کا یہ وصیت نامہ میں منتہی الاعمال سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ محسن قوم جناب علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے بہت پہلے کیا تھا، یہ اویلیبل بھی ہے باہر بھی، اگر آپ بک سٹالز پر دیکھیں تو آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کی جو پہلی جلد ہے اس کا صفحہ نمبر 279 پیج نمبر 279، اس پر یہ وصیت نامہ آپ کو امام حسن کا ملے گا۔ اس وصیت نامے کے اندر امام حسن نے ایک واقعہ ہے، اس کے ذیل میں کچھ وصیتیں آ رہی ہیں۔ تفصیلی وصیت نامہ امام حسن کا میری نظروں سے نہیں گزرا، ہوگا ممکن ہے کسی کتاب میں ہو، میری نظروں سے نہیں گزرا، مگر یہ جتنا وصیت نامہ ہے بہت خوب ہے۔ اس کا بھی ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہ وصیت نامہ جس واقعے کے ذیل میں، اس میں ہو کیا رہا ہے؟ ایک شخص آتا ہے، کتاب احتجاج میں روایت ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، سنیے اے فرزند رسول، آپ نے ہماری گردنیں خم کروا دی۔ یہ امیچور ماننے والے ہیں، آپ نے ہماری گردنیں خم کروا دی، ہم شیعوں کو بنی امیہ کا غلام بنا دیا۔ اب یہ ہے حسن کا تحمل۔ فرماتے ہیں کیسے؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو، یہ جو تم نے کنکلوژن ڈرا کیا ہے، کیسے ہے؟ وہ کہنے لگا کہ چونکہ آپ نے خلافت معاویہ کے سپرد کر دی، آپ نے فرمایا، اب امام کے جواب کو سنیے گا، خدا کی قسم مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک تعداد، ایک جمعیت جس کے لیے میں نے ابھی اتنی تمہید آپ کے سامنے بیان کی، یہ کوئی پریپریشن تو کرو، بس ایسے ہی منہ اٹھا کر ایسے ہی اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ معجزات کے ذریعے ہی سب کچھ کرنا ہوتا برادران عزیز، تو نہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت ہوتے، نہ فرعون کو اتنی مہلت دی جاتی، نہیں، سب کچھ معجزات سے نہیں ہوگا۔ معجزات کے ذریعے سے تو اسٹیبلش ہوگا کہ یہ اللہ کے برحق نمائندے ہیں، بعد میں آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایفرٹس کرنی ہے تاکہ چیزیں اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکیں۔ فرماتے ہیں اگر میرے مددگار ہوتے تو میں رات دن اس سے جنگ کرتا، یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان حکم کرتا، یعنی فیصلہ کرتا، لیکن میں نے اہل کوفہ کو پہچانا، ان کا امتحان لیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ میرے کام کے نہیں، ان کے عہد و پیمان میں وفا نہیں، ان کی گفتار و کردار پر اعتماد نہیں، ان کی زبان میرے ساتھ اور دل بنی امیہ کے ساتھ ہے۔ حضرت یہ بات بیان کر رہے تھے کہ اچانک آپ کے حلق سے خون آیا، آپ نے تشت منگوا کر زمین پر نیچے رکھا، پے در پے آپ کے حلق مبارک سے خون آتا رہا، یہاں تک کہ وہ تشت خون سے پر ہو گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا اے فرزند رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا معاویہ نے زہر بھیجا تھا جو مجھے پلا دیا گیا، میرے جگر تک پہنچ چکا ہے، یہ خون جو تم تشت میں دیکھ رہے ہو یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ علاج کیوں نہیں کرواتے؟ آپ نے فرمایا کل آپ نے روایت سنی تھی 6 مرتبہ کے بعد 7 مرتبہ، 7ویں مرتبہ یہ ہے، اس سے پہلے 2 مرتبہ مجھے زہر دیا گیا، اس کا علاج کیا، یہ تیسری مرتبہ ہے کہ جو قابل علاج نہیں ہے۔ صاحب کفایت الاثر سند معتبر کے ساتھ جنادہ بن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں امام حسن کی اس بیماری میں کہ جس میں آپ نے رحلت فرمائی حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے تشت رکھا ہے، آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس میں گر رہا ہے۔ میں نے عرض کیا مولا آپ اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ آپ نے فرمایا اے بندہ خدا موت کا کس چیز سے علاج کیا جائے؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ میری طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا کہ رسول خدا نے ہمیں خبر دی ہے کہ آپ کے بعد 12 خلیفہ اور امام ہوں گے، جن میں سے 11 سب کے سب تلوار یا زہر سے شہید ہوں گے۔ بس آپ کے قریب سے تشت اٹھا دیا گیا، حضرت کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول مجھے کچھ واعظ اور نصیحت کریں، یہاں سے میں چاہتا ہوں میرے نوجوان دوست خاص توجہ کریں۔ آپ نے فرمایا استعد للسفر کا وحصل زادک کا، دیکھو سفر درپیش ہے، اس کی تیاری ابھی سے کرو، زاد سفر ابھی سے حاصل کرو، قبل حلول اجلک، اس سے پہلے کہ وہ دائی
آ جائے پکارنے کے لیے اس سے پہلے اپنے اس سفر کے لیے انتظام کر لو، ورنہ ایبرپٹلی کرنا پڑے گا، اس موقع پر کر نہیں پاؤ گے۔ اب سنیے، فرماتے ہیں جان لو کہ تم دنیا کو طلب کرتے ہو اور موت تمہیں تلاش کرتی ہے۔ جو دن ابھی نہیں آیا اس کے غم اور اندوہ کا بوجھ اس دن پر نہ ڈالو جس میں تم اس وقت ہو۔ ایک ہے پلان کرنا اور ایک ہے اسی کے لیے اپنی جان ختم کر دینا۔ یہ نہیں، پلان کرو مگر یہ نہ ہو کہ تمہارا کل ہم و غم بس یہ دنیا، کل پرسوں ترسوں، پھر 1 سال آگے، 10 سال آگے، 25 سال آگے، 50 سال آگے۔ یہ سوچنا اچھا ہے، a person should be visionary، اس کو پلان کرنا چاہیے، مگر یہ نہ ہو کہ اسی چکر کے اندر زندگی ختم ہو جائے اور آخرت کے لیے کچھ بھی فراہم نہ کر سکو۔ پھر فرماتے ہیں جان لو دنیا کے حلال میں حساب اور اس کے حرام میں سزا ہے، اس کے مشتبہ امور کے ارتکاب میں عقاب اور سرزنش ہے۔ بس دنیا کو اپنے نزدیک ایک مردار فرض کرو اور اس سے صرف اتنا لو جو تمہارے لیے کافی ہے، یعنی یہ تو بالکل اینڈ، آخری، کہ یہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں رہو، دنیا کے ہو کے مت رہو۔ دنیا میں رہنا اور ہے، دنیا کا ہو کے رہنا اور ہے، کیونکہ وہ مال حلال ہے تو تم نے اس میں اختیار کیا، اور اگر حرام ہے تو اس کے بوجھ اور گناہ سے محفوظ رہا۔ جتنا تم لوگ وہ تمہارے لیے حلال ہے، جس طرح ضرورت کے وقت مردار حلال ہوتا ہے اور اگر عتاب ہوا بھی تو وہ بہت تھوڑا ہوگا۔ دنیا کے لیے اس طرح کام کرو گویا تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، اور آخرت کے لیے اس طرح کام کرو کہ گویا کل مر جاؤ گے۔ یہ پچھلی تمام باتوں کا خلاصہ ہے۔ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیشہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، نہیں، رہو اس طرح۔ کیا مطلب؟ جہاں پر آپ کو زیادہ رہنا ہے اس کے لیے آپ ٹال سکتے ہیں، کل کر لیں گے، ابھی تو ہیں یہاں پر، پرسوں کر لیں گے، ابھی تو ہیں یہاں پر۔ یعنی دنیا اور آخرت کا جب معاملہ ہو، ٹکراؤ ہو جائے، میں سست بننا نہیں سکھا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسان سست بن جائے۔ جب دنیا اور آخرت ان دو چیزوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو انسان کیا کرے؟ دنیا کے معاملے کو اس طرح ٹریٹ کرو کہ جیسے ہمیشہ یہاں پر رہنا ہے، کل کر لیں گے۔ آخرت کا معاملہ فوراً کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ابھی جانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے یہی سانس آخری ہو۔ تو آخرت کا جو معاملہ ہے اس کے لیے تیزی دکھاؤ، جو دنیا کا معاملہ ہے اس کو اگر ڈیلے کرنا پڑے تو اس کو ڈیلے کرو، یعنی اس کو قربان کرو، اس کو قربان مت کرو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قوم اور قبیلے کے بغیر تم عزت دار بنو اور سلطنت اور حکومت کے بغیر تمہاری عزت ہو تو گناہ کی ذلت سے نکل کر اطاعت خدا کی عزت کی طرف چلے آؤ۔ قوم، قبیلہ بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے، کسی کے پاس پاور ہے، یہ بہت بڑی سپورٹ ہے، مگر امام فرماتے ہیں اگر اس کے بغیر تمہیں عزت چاہیے نا تو یاد رکھو خدا سے بڑا سپورٹر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر اطاعت کی ذلت سے نکل آئے تو وہ خدائے عزیز تمہیں صاحب عزت بنا دے گا۔ اس قسم کے مواعظ، باتیں، نصیحت امام کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا سانس رک گیا، رنگ زرد پڑ گیا۔ امام حسین اسود بن الاسود کے ساتھ دروازے سے آئے، امام نے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا، سر اور پیشانی کے بوسے دیے، ان کے پاس بیٹھ گئے، بہت سی راز کی باتیں ایک دوسرے سے کرتے رہے، حسن حسین سے۔ پھر اسود نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا اسے امام حسن کی شہادت کی خبر ہو گئی۔ آپ نے امام حسین کو اپنا وصی قرار دیا، ان سے اسرار امامت کہے، وداع خلافت ان کے سپرد کیا، اور آپ کی روح مقدس نے ریاض القدس کی طرف پرواز کی۔ یہ ہے وہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا۔ اب برادران عزیز، بہرحال وہ وقت آ گیا کہ جب ہمیں بڑے نواسے کے ان مصائب کو یاد کرنا ہے کہ جس کے بعد تابوت برآمد ہو جائے۔ 50 ہجری، 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہے، 6 مہینے ظاہری حکومت، باقی ایام امامت کے تو ہیں ہی جو اصل مقصد ہے، اور امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا جاتا ہے، ایک مرتبہ نہیں،
کئی مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا. بعض کتابوں کے اندر، بعض روایات کے اندر بعض علماء نے لکھا کہ 7 مرتبہ زہر دیا گیا. کسی اور امام کو اتنی مرتبہ زہر نہیں دیا گیا. 6 مرتبہ زہر دیا گیا. بعض مقاتل کے اندر میں نے خود پڑھا کہ امام حسن مجتبیٰ روضہ رسول پر آئے، متوسل ہوئے اور اس کے بعد شفا یاب ہو گئے. مگر ظاہر ہے کہ وہ وقت تو آنا ہے کہ جو علم پروردگار میں ہے کہ حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو، یہ شرف امام حسن مجتبیٰ کو ملے، اور جو ظالم ہے وہ بھی ایکسپوز ہو، جو مجرم ہے وہ بھی ایکسپوز ہو. مگر عجیب ایک انتظام ہے کہ جو اس موقع پر حضرت ابو الفضل عباس نے کیا. دیکھیے باہر سے افراد آ کر زہر دینے کی کوشش کر رہے تھے، کسی نے کچھ ملا دیا، کسی نے کوئی اور کام کیا. 6 مرتبہ یہ زہر دیا جا چکا ہے. حضرت ابو الفضل عباس آ کر کہتے ہیں کہ آقا مجھے اجازت دیجئے، اب آپ کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے، اب پہرے کی ذمہ داری میری ہے، میں کسی اور کو آپ تک اس طرح سے آنے نہیں دوں گا کہ وہ آپ تک پہنچ سکے، اپروچ کر سکے. اور جس کے بعد حضرت ابو الفضل عباس نے انتظامات سنبھال لی. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی امام حسن تک باہر سے نہیں آ سکتا، اور امیر شام کو انتخاب کرنا پڑا گھر کے اندر موجود جودہ بنت اشج کا. اس کو لالچ دیا گیا. یہ دنیا اگر ایک انسان حرام سے کمانا چاہے تو پھر اتنی بڑی خیانت بھی ہو جاتی ہے. جودہ بنت اشج تک زہر پہنچایا گیا. وہ زہر کہ جس کے بارے میں کتنا ہی مبالغہ ہو، مگر سوچئے کہ اس کی شدت کتنی زیادہ ہوگی. کہ پیغام یہ تھا کہ یہ زہر اتنا سخت، اتنا تلخ، اتنا مؤثر ہے کہ اگر دریا کے اندر ڈال دیا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں اس زہر کے اثر سے مر جائیں گی. وہ زہر جودہ تک پہنچایا گیا. سرکمسٹانسز جو حالات ہیں وہ معمول کے نہیں ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ہیں. تو اس موقع پر انتظام بھی اس طرح کا. بعض علماء نے یہ لکھا کہ انتظام یہ تھا کہ امام حسن مجتبیٰ جب رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹا کرتے تھے تو ایک طرف امام حسین کا بستر ہوتا تھا، دوسری طرف جناب زینب ہوا کرتی تھی، درمیان میں امام حسن مجتبیٰ سویا کرتے تھے. اور پھر رات وہ آ گئی، یہ جو شب شہادت تھی، یعنی آج کی رات، آدھی رات کے قریب جب امام حسن مجتبیٰ لیٹے ہوئے تھے اور وہ سراہی کہ جو پائنتی امام حسن مجتبیٰ کے برابر سرہانے پڑی ہوئی تھی کہ جس کے اندر پانی موجود تھا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اسی سراہی سے پانی لے کر پیا کرتے تھے. جودہ بنت اشج آہستہ آہستہ آئی اور اس نے اس سراہی کے اندر زہر کو ملا دیا. امام حسن مجتبیٰ جس وقت بیدار ہوئے، پانی کی خواہش ہوئی تو سراہی کی طرف ہاتھ بڑھایا، سراہی کو اٹھایا. جناب زینب نے آواز سنی کہ میرا بھائی بیدار ہوا ہے، شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہے. تو فوراً کہنے لگی بھیا حسن آپ زحمت نہ کریں، آپ کو پانی چاہیے، میں آپ کو پانی پلاتی ہوں. حسن مجتبیٰ نے روک دیا. یہ یاد رکھیے گا، حسن مجتبیٰ علم امامت سے تو جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کہ اگر میری بہن زینب نے اپنے ہاتھوں سے یہ پانی پلایا تو زندگی بھر زینب کے دل میں یہ ملال رہے گا کہ افسوس پانی میں نے اپنے ہاتھوں سے پلایا. حسن مجتبیٰ کہتے ہیں نہیں بہن زینب، اس وقت تو میرا امام کی حیثیت سے حکم یہ ہے، یہ پانی میں خود پی لوں گا. حسن مجتبیٰ نے سراہی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، کوزہ آب بھرا اور پھر اس کے بعد اپنے لبوں سے متصل کیا، پانی پیا. اور اب اس کے بعد ایک عجیب جملہ حسن مجتبیٰ کی زبان پر آ گیا. یہ پانی پینے کی دعا تو نہیں ہے جو حسن مجتبیٰ پڑھ رہے ہیں. حسن مجتبیٰ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائک و تسلیما لامر. عزیزو یاد رکھیے گا، یہی وہ الفاظ تھے جو حسین نے اس وقت کہے تھے جب اصغر کا لاشا ہاتھ میں تھا. اور یہی جملے، اے مالک میں تیری رضا پر راضی، میں تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، یہ حسن مجتبیٰ نے اس وقت کہے ہیں کہ جب وہ زہر آلود پانی پیا ہے. مگر اب اس کے بعد کیفیت کیا ہے؟ ایک طرف وہ کوزہ گرا، دوسری طرف حسن مجتبیٰ بستر پر گرے، اور تیسری طرف حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرنا شروع ہوئے. جناب زینب دیکھ رہی ہیں، حیران، پریشان، فریاد، ماتم. حسین مظلوم آگے آئے اور کہنے لگے ارے بھیا یہ کیا ہوا؟ حسین کی کیفیت یہ تھی کہ سر پر امامہ نہیں تھا، پیر میں نالین نہیں تھے، اور کہنے لگے بھیا یہ کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے حسن مجتبیٰ کا جواب کیا تھا؟ حسن مجتبیٰ کہنے لگے کہ بھیا جو بھی ہوا ویسا تو کچھ نہیں ہوا جو تیرے ساتھ ہونے والا ہے. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، وہ دن جو تجھے دیکھنا ہے اے میرے بھائی حسین، وہ دن تو نہ پہلے کسی نے دیکھا اور نہ بعد میں کوئی دیکھنے والا ہے. جو بھی ہوا بہت کم ہوا. اور پھر اس کے بعد جگر کے ٹکڑے تو کٹ رہے ہیں.
حسین سے بھی کچھ وصیتیں کی اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں زینب ذرا ایک کام کرنا، فروا کو بلانا، فروا کو بلانا۔ اب جناب فروا جب آئی ہیں تو اکیلی نہیں آئی ہیں، ان کے ساتھ 13 مہینے کا قاسم بھی موجود ہیں۔ اور اس موقع پر حسن مجتبیٰ نے یہ کہا، اے فروا اس بچے کی حفاظت کرنا، اور یہ تعویذ ہے اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا۔ اس وقت بھی حسن مجتبیٰ کو کربلا کا خیال ہے کہ میرا قاسم میرا نمائندہ بن کر میری طرف سے میرے بھائی حسین پر اپنی جان قربان کر دے۔ زہر کا اثر بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب حسن مجتبیٰ نے یہ کہا، السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا امی، اے نانا رسول خدا میرا سلام قبول کیجئے، اے بابا علی مرتضی میرا سلام قبول کیجئے، اے میری ماں فاطمہ زہرا میرا سلام قبول کیجئے۔ جناب زینب پریشان ہو کر کہتی ہیں، اے بھیا حسن کس کو سلام کر رہے ہو؟ اور حسن کہتے ہیں، یہ میرے نانا بھی کھڑے ہیں، یہ میری ماں بھی موجود ہے، یہ میرے بابا بھی موجود ہیں۔ اور بس حسن مجتبیٰ کی روح پرواز کر گئی، اور حسین مظلوم کیا کر رہے ہیں اس موقع پر؟ حسین اور زینب جنازہ حسن کو تیار کرتے ہیں۔ حسن کی وصیت حسین کے ذہن میں ہے، جنازہ تیار ہوا، مگر عزیزوں عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ کا پہلا اور آخری جنازہ ہے جو گھر سے گیا ہے۔ زینب تو بین کر کے رخصت کر رہی ہے، وہ حسنہ کہہ کر ماتم کر رہی ہے، مگر جنازہ رخصت ہو گیا۔ زینب سمجھ رہی تھی کہ اب تنہا ماتم کرنے کا وقت آ گیا، اب تو بھیا حسین دفنا کر جب واپس آئیں گے تو بھائی اور بہن ایک دوسرے کو پرسا دیں گے، مگر یہ تاریخ کا پہلا جنازہ جو گھر سے گیا ہے دفن ہوئے بغیر واپس آیا۔ اور جب دفن ہوئے بغیر وہ جنازہ واپس آیا ہے تو جناب زینب نے دیکھا کہ وہ جنازہ تیروں میں چھپا ہوا ہے، تیروں میں وہ جنازہ، وہ تابوت تیروں میں چھپا ہوا ہے۔ 70 تیر حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تھے۔ زینب سوال کرتی ہے، بھیا حسین یہ کیا ہوا؟ ارے بھیا کے جنازے کو تدفین کے لیے لے کر گئے تھے، یہ واپس کیسے آ گیا؟ حسین کہتے ہیں، زینب باقی باتیں بعد میں، پہلے تو ذرا مل کر یہ تیر نکال لیں تاکہ پھر ماں کے پہلو میں لے جا کر بقیہ میں اپنے بھائی کو دفن کر دوں۔ دونوں بھائی بہن بیٹھ گئے اور ایک ایک تیر چننے لگے، روتے جاتے ہیں اور تیر چنتے جاتے ہیں۔ مگر عزیزوں زینب کو یہ منظر 11 محرم کو بہت یاد آیا، 11 محرم کو بہت یاد آیا، جب رخصت ہو رہی تھی کربلا سے، حسین کے لاشے پر آئیں اور آ کر یہ کہنے لگے، بھیا حسین زینب شرمندہ ہے، زینب تجھ سے شرمندہ ہے، کل بھائی حسن کا لاشا تھا، جنازہ تھا، تابوت تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے تھے، بہن شرمندہ ہے۔ اے بھیا حسین تیرا جسم تیروں میں چھپا ہوا ہے، میں تیر نہیں نکال سکتی۔ زینب کی مجبوری کا احساس کرنا، میرے ہاتھ